یہ جو سامنے آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں یہ بھارتی میجر گورو آریہ صاحب کی ٹویٹ ہے۔ آج کل ان کو پاکستان کی بڑی فکر ہے اور ان لوگوں سے وہ گلہ شکوہ کرتے ہیں جو عالمی سطح پہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے اوپر ہونے والے حملے کے حوالے سے جو JIT ہوئی تھی، اب اس کے 4 اراکین نے خط لکھا ہے۔ کیوں لکھا ہے، کس خدشے کا اظہار عمران خان صاحب نے کیا تھا، اور اب یہ خط جو سامنے آیا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کی کیا سچویشن ہے اس حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں، کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان مخالف خیالات کی وجہ سے مشہور بھارتی میجر گورو آریہ صاحب کو آج کل پاکستان کی بڑی فکر ہے۔ یہ سامنے جو ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ یہ گلہ شکوہ کر رہے ہیں، اور کس سے گلہ شکوہ کر رہے ہیں؟ پاکستانیوں سے گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ کچھ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ملک کی عالمی سطح کے اوپر سبکی کرواتے ہیں۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ میں اس ٹویٹ کی تفصیل میں بھی آؤں گا، لیکن میں پہلے چاہتا ہوں کہ میجر صاحب کا آپ یہ چھوٹا سا ایک کلپ سنیں۔ انہوں نے مجھے کچھ عرصہ قبل ایک انٹرویو دیا تھا جب عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت وہ کیا فرما رہے تھے، ذرا آپ یہ سن لیں، پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میری لڑائی پاکستانی آرمی کے ساتھ ہے، میری لڑائی ISI کے ساتھ ہے۔ میں نے صرف یہ کہا کہ 5 کور ہے کراچی میں، آپ پیسہ دیں ان کو جو ہائرڈ کلرز ہیں، موٹر سائیکل میں جو شوٹر ہیں کراچی کے، آپ ان کو بولیں کہ ایک میجر کو یا کرنل کو اتنے روپے، 5-10 لاکھ روپے، پیسے ہمارے پاس بہت ہیں، اکانومی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے بائی دا گریس آف گاڈ۔ مسئلہ یہ کہ پر پھر آپ صحیح طریقے سے کر نہیں سکے نا، آپ کے آفیسر بھی یہاں پہ پکڑے گئے، آپ کا جو دیگر نیٹ ورک تھا وہ بھی ایکسپوز ہو گیا، کلبھوشن والا۔ کو لگتا ہے انڈیا 130 کروڑ لوگ، $60 بلین کا ڈیفنس بجٹ، را کا اپنا الگ سا بجٹ، آپ کیا سوچتے ہیں ایک ہی کلبھوشن زیادہ ہوگا؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز، فیل کیسے ہو گیا صاحب؟ یہ 1 سال 2 سال 5 سال کی چیز نہیں ہوتی، یہ تو 50 سال چلتی ہے چیزیں۔ جی آپ نے اس میں سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری دشمنی کس سے ہے، اور پاکستان کے اندر وہ کیا کچھ کروانے کی باتیں کر رہے تھے کراچی کے اندر پاکستان آرمی کے ساتھ، وہ ساری آپ نے سنی۔ اس کے ساتھ ساتھ کلبھوشن کا ذکر ہوا، کلبھوشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کلبھوشن پکڑا گیا، پتہ نہیں ہمارے کتنے کلبھوشن وہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو دشمنی ہے یہ چھوٹی چیزیں تو نہیں ہوتی نا کہ 1-2 سال میں ختم ہو جائیں گی، یہ تو ہم 50 سال تک چلے گا، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ وہ ساری چیزیں آپ نے سنی، لیکن آج کل وہی میجر صاحب جو ہیں ان کو پاکستان کی بڑی فکر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان فوج کو کمزور کر رہا ہے، کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی شخص یہ کر رہا ہے، کوئی شخص وہ کر رہا ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی تھی، یہ جو ابھی جنیوا میں کانفرنس ہوئی جہاں پہ ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ہوئے تھے، اور جہاں پہ جو بھی کچھ بھی ہوا وہ تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی تھیں۔ اس ٹویٹ کے اوپر میجر صاحب نے کوٹ کر کے ٹویٹ کیا، اور میجر صاحب لکھتے ہیں، میں اس کا اردو ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ملک کو عالمی سطح کے اوپر اس کی سبکی یا اس کو بدنام کرنا، اس کی تذلیل کرتے ہیں، اپنا فرض سمجھتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے اپنے سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ انڈیا، اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کا کچھ نہیں کر سکے، یا پاکستان کا اس طرح نقصان نہیں کر سکے جس طرح پاکستانی خود اپنا کرتے ہیں، اور یہ جتنے بھی پاکستان کو زخم لگے ہیں یہ ان کے اپنے لوگوں کے ہی لگائے ہوئے ہیں۔ میجر گورو آریہ صاحب نے ٹویٹ کی، لیکن اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے میجر گورو آریہ صاحب کی یہ ٹویٹ شیئر کی اور شیریں مزاری صاحبہ کو ٹیگ بھی کیا۔ تو تنقید ہوتی ہے جناب PDM کی حکومت کے اوپر، نون لیگ کے وزیر اعظم کے اوپر، مسئلہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے میجر گورو آریہ صاحب کو، ان کی ٹویٹ پھر شیئر کرتی ہے جناب پاکستان مسلم لیگ نواز، اور ساتھ شیریں مزاری صاحبہ کو ٹیگ کر کے شرم بھی دلوانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر آپ کو اب اپنے دفاع کے لیے میجر گورو آریہ کی ٹویٹس کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، ضرورت پڑ گئی ہے، تو میرے خیال میں پھر آپ کو بس کر دینی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں، جس حالت میں آپ ملک کو لے آئے ہیں، میجر گورو آریہ کی ٹویٹ سے آپ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنی کارکردگی کوئی بہتر بنائیں۔ اچھا، پہلے تو یہ میجر صاحب کہتے ہوتے تھے کہ عالمی سطح پہ پاکستان کا چہرہ بے نقاب کرنا ہے، پاکستان کو ایکسپوز کرنا ہے، یہ اس میں ملوث ہے، وہ اس میں ملوث ہے۔ اب ان کو فکر لگ گئی ہے آج کل کہ جناب عالمی سطح کے اوپر پاکستانی کیوں اپنے ملک کی سبکی کروا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ میجر صاحب کے ولاگز اٹھا کے دیکھ لیں، ان کا ایک جو چینل ہے، وہ جب عمران خان کی حکومت تھی، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو کہتے ہی کٹورا خان تھے۔ جی ہاں جی، کٹورا خان، کہ یہ بھکاری ہے، پاکستان بھکاری ملک ہے، پاکستان یہ ہے، پاکستانی وہ ہیں،
اور حکومت ایسی ہے تو ISI ایسی ہے تو فوج ایسی ہے. اب اچانک ان کو بھی جو ہے نا ایک دم سے ان کے اندر بھی ایک شفٹ نظر آ رہی ہے. ان کو پاکستان کی زخم پاکستان کے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ان کو پاکستان کی جو عالمی سطح پہ سبکی ہو رہی ہے اس کی فکر ہو گئی ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت یہ کیوں اس وزیر اعظم کے خلاف اتنے ویلاگز کرتے تھے؟ ابھی بھی عمران خان کے خلاف ہی کرتے ہیں. موجودہ وزیر اعظم کے خلاف نہیں کرتے, کسی اور لیڈرشپ کے خلاف وہ اس قسم کی بات نہیں کرتے. اس کی وجہ ایک سمجھنے والی وجہ یہ ہے کہ عمران خان مودی صاحب کی پالیسیوں کے اوپر کرٹیسزم کرتے تھے جو بھارتی میڈیا کو برداشت نہیں ہوتا تھا. جو وہاں پہ مودی کو پسند کرتا ہے میڈیا اس کو برداشت نہیں ہوتا تھا, میجر صاحب کو برداشت نہیں ہوتا تھا. اس وجہ سے یہ عمران خان کے اوپر بار بار تنقید کرتے تھے, اس کو ٹارگٹ کرتے تھے کیونکہ مودی صاحب کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا. اور اس زمانے کے اندر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور آپ سے شیئر بھی کیا تھا کہ پاکستان کو اس طرح کا میسج بھی دیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو منع کریں کہ مودی صاحب کو اس طرح ٹارگٹ نہ کریں. مودی صاحب تو دیکھیں وہ اپنی طرف سے بہت بڑے فلاسفر بنے ہوئے تھے اور پوری دنیا میں جناب مودی ہے تو گجرات میں اس نے یہ کر دیا. وہ تو جب عمران خان آیا اس نے پھر پوری دنیا کو بتایا کہ جناب یہ تو وہی ہیں جن کو آپ ویزے نہیں دیتے تھے, ان کی کارکردگی کیا ہے, ان کے نظریات کیا ہیں, ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے. جب وہ ساری کھل کے چیزیں خان صاحب نے بتائیں تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی سب کو. اور یہی وجہ ہے کہ جو دوسرے لیڈر ہیں وہ اس طرح مودی صاحب کے حوالے سے بات نہیں کرتے تھے تو ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تھا, ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہوتا تھا. تو آپ عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی ہے تو اگر میجر صاحب کی جو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح کی چیزیں 50 برس چلتی ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, تو اگر پاکستان سے ان کو مسئلہ ہے تو پاکستان کی حکومت بھی ادھر ہی ہے, سب کچھ ادھر ہی ہے, پر ان کا مسئلہ عمران خان کے ساتھ دوسری طرف شفٹ ہو گیا ہے. یہ ابھی بھی عمران خان کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں اور انہی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز میں. اور یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح جناب شیریں مزاری صاحبہ کی ایک ٹویٹ سے پاکستان عالمی سطح کے اوپر اس کی سبکی ہو گئی ہے. اور مودی صاحب کو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خان صاحب کے دور میں تو بہت زیادہ کمپلیکس کا شکار ہو گئے تھے. پھر وہ کبھی بطخوں کے ساتھ تصویریں ہیں تو کبھی یہ تصویریں, امیج بلڈنگ اپنی, یہ وہ کافی ویلاگز وغیرہ اس پہ میں نے ماضی میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. پر وہ نیچرل کولنس وہ نہیں آ سکی ان کی جو خان صاحب میں تھی. تو وہ کافی بیچارے احساس کمتری کا شکار ہوتے تھے, جدھر جاتے تھے آگے پیچھے عالمی سطح پہ بھی لوگ عمران خان صاحب سے بات کر رہے ہوتے تھے اور مودی صاحب جو کھڑے ہوتے تھے آگے پیچھے وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا. پر اینی وے تو میجر صاحب کو پاکستان کی بڑی فکر ہے اور ہمیں بھی بڑی فکر ہے کہ میجر صاحب کو پاکستان کی آج کل کیوں اتنی فکر ہے. اگلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اب میجر صاحب نے تو کہہ دیا کہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے پاکستانی اور یہ PTI والے اور یہ اور وہ. لیکن عالمی سطح پہ اس وقت جو پاکستان کے ساتھ موجودہ حکومت نے کیا اس کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو عالمی بینک کی رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان شدید معاشی بحران کا شکار ہے. مہنگائی 53 سال کی بلند ترین سطح پہ آ گئی ہے اور جو ہماری ترقی تھی نا اس کو بھی آدھا کر دیا کہ ترقی کی شرح وہ 2% پہ لے آئے کہ وہ بھی شاید مشکل سے ہو. تو عالمی سطح پہ جو عالمی ادارے رپورٹس لکھ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ سب کے سامنے اور پتہ چل رہا ہے کہ عالمی سطح کے اوپر موجودہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ پاکستان کی کتنی نیک نامی کر رہے ہیں, یا پاکستان کی جو معاشی پالیسیاں اس سے پاکستان کی کتنی نیک نامی ہو رہی ہے. میں تھوڑی سی خبر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس میں کہا گیا کہ پاکستان میں مہنگائی 70 کی دہائی کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. رواں سال پاکستان کی شرح نمو میں 2% کمی کا امکان ہے. اس سے قبل پاکستان کی شرح نمو میں 4% اضافے کی پیشن گوئی کی گئی تھی. ٹھیک ہے, اب اس دور میں جو ترقی کی شرح ہے وہ بھی جناب نیچے آئے گی. ترقی جو ہو رہی ہے وہ آٹے کے بحران سے, دیگر چیزوں سے, وہ سب آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو مہنگائی کا بحران ہے پاکستان کے اندر, جو مہنگائی کی سچویشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن ایک اور بڑی خوشخبری آپ کو یہ بھی سنا دوں کہ اوگرا نے گیس کی قیمت میں 74% اضافے کی منظوری دے دی ہے. جی صحیح سنا آپ نے, 14% نہیں, 24% نہیں, 4% نہیں, 74% گیس کی قیمت میں اضافے کی منظوری اوگرا نے دے دی ہے. تو یہ دیکھیں اس طرح کی بات کریں گے نا آپ تو عالمی سطح پہ بدنام ہو جائے گا پاکستان. ٹھیک ہے, میں یہ خبر تھوڑی سی آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. مہنگائی سے ستائی عوام پر نیا بم گرا دیا گیا. اوگرا نے 1 جولائی سے گیس 74% تک مہنگی کرنے کی منظوری دے دی. سوئی نادرن کے لیے گیس 74.42% مہنگی, جبکہ سوئی صدرن کے لیے گیس
67.75% مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس سے کیا ہوگا، گیس کی بلوں میں کیا ہوگا اور پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہوگا. پر اس کے اوپر بات کریں گے تو میجر صاحب کو بڑی پرابلم ہوگی. آپ تنقید کریں پی ڈی ایم کی حکومت پہ اور تک مسئلہ ہو جاتا ہے میجر گورو آریہ کو. پتہ نہیں میری سمجھ سے بالا تر ہے. میں ان سے پوچھوں گا، ان کو میسج کروں گا یا ان سے کوشش کروں گا کہ رابطہ کروں اور ان سے پوچھوں کہ میجر صاحب آپ کو کیوں اتنا مسئلہ ہے، کیوں اتنی آپ کو ایشو ہوتا ہے کہ جناب تنقید تو ان کے اوپر ہو رہی ہے، آپ کو کہ آپ تو خوش ہوں کہ پاکستان کا عالمی سطح کے اوپر سبکی ہو رہی ہے، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اور آپ تو پاکستان کے حوالے سے جو خیالات رکھتے ہیں وہ پوری پاکستانی قوم ویسے بھی جانتی ہے. اینی وے ایک اور جو خبر آپ سے شیئر کرنی ہے، خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے اوپر ہونے والے حملے کے حوالے سے جو JIT ہو رہی ہے اس کے ممبران کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. اب یہ چیز خبر سامنے آئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی، 4 JIT جو ممبرز ہیں انہوں نے ڈسپیوٹ کر دیا ہے کہ ایک سے زیادہ حملہ آور تھا. وہ یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ ایک سے زیادہ حملہ آور تھا. اب PTI کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ دباؤ کے تحت کیا جا رہا ہے، کیونکہ JIT نے کہا تھا کہ ایک سے زیادہ حملہ آور تھا، اور یہ جو حملہ آور ہے اس کی بھی تربیت ہوئی جس طریقے سے اس نے حملہ کیا. لیکن پہلے دن سے جو ہی حملہ ہوا تھا ایک ویڈیو بنائی گئی اور وہ ویڈیو بنا کے ریلیز کی گئی، کچھ لوگوں کو دی گئی، وہ ویڈیو ایک دم سے وائرل کی گئی، اور اس ویڈیو میں یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے صرف ایک حملہ آور تھا اور وہ کوئی مذہبی جنونی تھا اور اس نے یہ حملہ کرنے کی کوشش کی. اور JIT کے اب کچھ ممبران جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جناب ایک سے زیادہ حملہ آور نہیں تھا. انہوں نے JIT کی فائنڈنگز کے اوپر اپنے اعتراض کا اظہار کیا ہے. اب JIT کے کچھ ممبرز نے تو یہ کہا ہے کہ جناب ایک سے زیادہ حملہ آور تھا، اور یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، بہت سارے ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک حملہ آور ہو، وہاں پہ ایک سے زیادہ حملہ آور تھے. اور اس کی کافی زیادہ تفصیلات پہلے میڈیا پہ بھی شیئر ہو چکی ہیں، میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. پر اب 4 جو JIT کے ممبرز ہیں انہوں نے خط لکھا ہے، وہ خط میڈیا میں بھی لوگوں کو ریلیز کر دیا گیا ہے، وہ ٹویٹر کے اوپر بھی آ گیا ہے، اور انہوں نے ڈسپیوٹ کر دیا. اور بنیادی طور پہ عمران خان کے اس موقف کی ایک طرح سے تائید ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ JIT کے کچھ لوگوں کے اوپر پریشر ڈال کے ان کا بیان بدلنے کی یا ان کا کام، ان کی جو تحقیقات ہیں اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کدھر آگے جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن یہ PTI کہہ رہی ہے کہ اس خط کے سامنے آنے سے اور اس خبر کے سامنے آنے سے ہمارے موقف کی تائید ہے کہ JIT کی جو فائنڈنگز ہیں اس سے کچھ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، حکومت گھبرائی ہوئی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ یہ فائنڈنگ سامنے آئے، تو جس وجہ سے اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.